بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. 2 نومبر اتوار کا دن، محرم کا مہینہ، پاکستان کے دل لاہور پر پاکستان کے دشمنوں کا ایک خوفناک حملہ. واگا بارڈر پر جو پریڈ سٹیڈیم ہے وہاں پر ایک خودکش حملہ کیا گیا، جس میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے والے 50 سے زائد پاکستانی شہید ہو گئے. یہ بہت ہی خوفناک حملہ تھا، جس کے بعد پورا ملک سوگ اور غم کی کیفیت میں ڈوب گیا. لیکن صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر آج شام کو پاکستان کے بہادر لوگوں نے دشمن کو شکست دی اور اسی مقام پر دوبارہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ دوبارہ پریڈ ہوئی، دوبارہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے اور وہ دشمن جو کہ پاکستانی قوم کا حوصلہ توڑنا چاہتا تھا اس کے عزائم کو شکست دی گئی. لیکن اس کے باوجود ہم پر لازم ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ دشمن کون ہے اور یہ دشمن بے گناہ عورتوں اور بچوں کو قتل کیوں کر رہا ہے، اس کے عزائم کیا ہے، ماسٹر مائنڈ کون ہے، اور آنے والے دنوں میں اس دشمن کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے. اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. شہر لاہور میں موجود ہوں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب رانا ثناءاللہ صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، جناب امتیاز عالم صاحب، معروف دانشور تجزیہ کار، جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھومن صاحب، مصنف بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں اور ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ. اور یاسر پیرزا صاحب، پاکستان کے خوبرو کالم نگار، لیکن باتیں بڑی سنجیدہ بھی لکھتے ہیں آپ. بہت بہت شکریہ یاسر صاحب، آپ تشریف لائے. رانا صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 2 نومبر کو 8 محرم تھا، اتوار کا دن تھا. واگا بارڈر پر جو پریڈ سٹیڈیم ہے اس پر حملہ ہوا. 3 مختلف تنظیموں نے ذمہ داری قبول کی ہے. سب سے پہلے جند اللہ نے، پھر جماعت الاحرار نے، پھر طالبان نے. ایسا لگتا ہے ان میں دوڑ لگی ہوئی ہے. آپ کے خیال میں اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہو سکتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ وہی دہشت گرد تنظیمیں، ان میں سے ایک کا نام لے لیں یا ایک سے زیادہ کا نام لے لیں، جو کہ نارتھ وزیرستان میں جو ہے وہ وہاں سے آپریٹ کرتی تھیں اور جن کے خلاف اب آپریشن ہو رہا ہے ضرب عضب. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا رد عمل ہے. باقی جب اس کی ڈیٹیلڈ انکوائری ہوگی تو ہو سکتا ہے بعد میں کچھ چیزیں اور بھی سامنے آئیں. لیکن میری جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضرب عضب کا رد عمل ہے اور اس میں وہی دہشت گرد تنظیمیں جو نارتھ وزیرستان میں برسر پیکار تھیں یا اس وقت بھی ہماری عسکری فورسز سے جو ہے وہ وہاں پہ یعنی ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، یہ انہی کا کام ہے. ٹھیک ہے. اسلم گھومن صاحب، دشمن جو ہے فٹ سولجرز تو تلاش کر لیتا ہے ہمارے اندر سے ہی. ماسٹر مائنڈ کون ہے اس میں؟ دیکھیں جی، یہ اس کو پہلے تو یہ جو بزدلانہ غیر شرعی غیر انسانی حرکت ہوئی ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کام ہے اور کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. آپ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں. ایک تو جیسا رانا صاحب نے بتایا کہ جو ہم آپریشن کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے. دوسرا، اگر آپ میر صاحب پیچھے چلے جائیں، جب 9/11 ہوا اس کے بعد ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ پاکستان نیوکلیئر طاقت بن گیا ہے، پہلا اسلامی ملک ہے جو نیوکلیئر طاقت بن گیا ہوا ہے. اس وقت سے میں آپ کو یہ 100% گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بیرونی طاقتیں تھیں جو پاکستان کو بحیثیت ایک مسلمان نیوکلیئر بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، نیوکلیئر ہم بن گئے ہوئے تھے. یہ ان کی تنگ نظری تھی کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا جس میں انڈیا، اسرائیل اور امریکہ شامل تھے کہ پاکستان کیونکہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس بم ہے، اس کو اسلامی بم کا نام بھی دیا ہے. پاکستان کو غیر مستحکم رکھنا ہے، پاکستان کو ایک سٹرانگ ملک نہیں بننے دینا، کیونکہ عربوں کو تو انہوں نے اسرائیل کے تھرو سپریس کر لیا ہوا تھا. یہی آپ کو یاد ہے، آپ کی اخبار میں نیوز میں نے جب 90s میں پڑھا، مین ہیڈنگ تھی انڈیا نیکسز ود اسرائیل. یہ نیکسز کس نے کرایا تھا؟ امریکہ نے، کیونکہ اسرائیل نے کہا کہ جی عربوں کو تو میں نے کر لیا ہے سپریس، عربوں کو تو میں نہیں اٹھنے دوں گا، یہ آپ ٹاسک دیں انڈیا کو. اور وہ نیکسز کرایا گیا تھا. آپ کو یو ریکال کہوٹا پہ ایک حملے کا بھی پلان ہوا، اسرائیل کے جہاز بھی آ کے کھڑے ہو گئے. میں اس وقت خود انٹیلیجنس ایجنسی، خدا کے فضل سے جو ایک ایجنسی ہے، ہم نے ان کا وہ بھی پہلے ہی ہمیں پتہ چل گیا اور ہم نے وہ ان کا کام کیا. اس کے بعد انہوں نے کوشش کی ہم اس کو اکنامکلی پاکستان کو ختم کریں، کیونکہ ہمارے دیہاتوں میں جب تک فصل اچھی ہوتی ہے، لوگوں کو ہوتا ہے، اس وقت تک ملک ڈسٹرب نہیں ہوتا. دریاؤں کے پانی بند کرنے کی کوشش کی گئی، ادھر ڈیم بنانے گے، اور سب سے بڑھ کر جب وہ 2-3 دفعہ اسکیلیشن بھی کی. یہ انڈیا کو پتہ ہے
کہ پاکستان کو ہم فوجی لحاظ سے نقطہ نظر سے لڑائی، زمینی لڑائی سے آپ شکست نہیں سمجھتے دے ہیں سکتے. کہ اس حملے کے پیچھے انڈیا ہے؟ انڈیا، اسرائیل، یہ سر وہ طاقتیں ہیں. آپ کو یاد ہے جب افغانستان، دیکھیں افغانستان ہمارا ایک مسلم برادر کنٹری، ہمارا سیکیور بارڈر ہوتا تھا. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ایک سیکیور بارڈر ہو اور ادھر پوری ان کی فوجیں جو ہے انڈیا کے اوپر لگیں. یہ ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ سارا ہو رہا ہے. میں کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اس کا پیچھے انڈیا اور اسرائیل کا ہاتھ نہیں ہے. اور یہ جتنے دہشت گرد ہیں، لیکن جو استعمال ہو رہے ہیں، وہ استعمال بالکل یہاں کے لوگ ہوتے ہیں. غربت کی وجہ سے، جہاد کے جذبے کی وجہ سے جنت کی فوٹو دکھائی جاتی ہیں، حوریں دکھائی جاتی ہیں. وہ ایک جس طرح آپ نے بھی ایک ذکر کیا، یہاں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، شوکت خانہ بھی ہوا، پہلے بھی ہو چکے. تو لوگوں کو موٹیو ایک سمگلر پکڑ لیا جاتا ہے. ایک جو غریب آدمی ہے، جو اس کو گھر والوں کو روٹی نہیں کما سکتا، وہ کہتا ہے چلو یار میں تو جاؤں گا، کم سے کم میرے پیچھے گھر والے تو ٹھیک لیں گے. وہ پیسے لے کر، ایسے کاموں کے لیے پیسے بھی آپ کو پتہ ہے بڑے خرچ کیے جاتے ہیں. تو یہ ایکچولی بیرونی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں، اور وہ ہمارے جو اپنے انٹرنل ویکنیسز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر کے یہ وہ کام اپنے لوگوں سے کراتے ہیں. لوگ ہمارے ہیں لیکن یہ بیرونی طاقتیں ہیں. امتیاز عالم صاحب، آپ کے خیال میں ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ معصوم عورتوں اور بچوں کو قتل کر کے کیا فائدہ ہوتا ہے کسی کو؟ بریگیڈیئر صاحب نے تو بتا دیا. جو نیکسس ہے امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا، اور یہ سب جہادی جو ہیں 100% خلاف ہے انڈیا کے، 100% خلاف ہے امریکہ کے، 100% خلاف ہے یہودیوں کے. تو ان کے ساتھ ہمیں متحدامات بنانا چاہیے اور اس نیکسس کے خلاف لڑنا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب نے دوسری بات یہ کی کہ بیرونی ہاتھ ہوتا ہے. اس بیرونی ہاتھ سے ہم بہت تنگ آ گئے. بیرونی ہاتھ کر کر کے ہم نے اندر کے دشمن کو پالا پوسا ہے، تکڑا کیا ہے، اسے اس کی سرپرستی کی ہے، اس سے آنکھیں ہٹائی ہیں، اسے انکریج کیا ہے. تیسری بات، یہ مسلمان کر ہی نہیں سکتا. یہ بھی ایک بہت بڑا وہمہ ہے. یہ سارا کام مسلمان کر رہے ہیں. مسلمان گلا کاٹ رہا ہے. عراق میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، پورا مڈل ایسٹ دیکھ لیں، یمن دیکھ لیں، پاکستان دیکھ لیں. جتنی فرقہ وارانہ بنیاد پہ جتنا یہاں قتل عام جاری ہے. تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارے اندر ہے بیسٹ. یہ جو خونخوار جانور ہے ہمارے اندر آ گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں دارالحرب ہے. میں چیلنج کرتا ہوں ان سب کو، بتائیں کہ دارالحرب کیسے ہے. دارالحرب ہندوستان بھی نہیں ہے، دارالحرب امریکہ بھی نہیں ہے. دارالحرب صرف وہ جگہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کو ان کی عبادات کرنے سے روک دیا جائے. پھر تو پاکستان بھی نہیں ہے نا دارالحرب. میں سید احمد سرہندی جو ان سب کے بابا کہلاتے ہیں انہیں اٹھا لیں، پڑھ لیں. شاہ ولی اللہ. اب یہ آپ اسے دارالحرب قرار نہیں دے سکتے. اب دارالحرب قرار دے دیا. مارے کون گئے؟ وہ 14 بچے اور 11 عورتیں جو کل شہید ہوئے ہیں. ان کے خون کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ کون سا اسلام ہے، کون سا قرآن ہے جسٹیفائی کرتا ہے؟ لیکن ان کے ایمان ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی جنت میں گئے. اچھا. جو بے گناہ مارے گا یہ بھی جنت کی تو عارضی دنیا ہے. میں کہنا ہی چاہتا ہوں ہمارا مکالمہ نیریٹو غلط ہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ ٹوٹلی مس پلیسڈ ہے. واقعہ ہوتا ہے پہلے ہم کہتے ہیں بیرونی ہاتھ ہے. ہم نے خود پال رکھے ہیں. اس لاہور ضلع کے اندر، ڈویژن کے اندر کیا کچھ نہیں ہے. آپ کتنے لوگ، سب لوگ واقف ہیں. باہر سے آنے کسی کو کیا ضرورت ہے؟ نارتھ وزیرستان سے کس کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ پورے ملک میں ہم نے کس حد تک دہشت گردی کے افرید کو قابو کیا ہے. شہباز تصیر لاہور سے ہوا. یہاں پہ کتنے بڑے واقعات لاہور میں ہو چکے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، یہاں پہ پولیس لائنز پہ حملہ ہوتا ہے، ایف آئی اے آفس پہ حملہ ہوتا ہے، آئی ایس آئی کے آفس پہ حملہ ہوتا ہے، مون مارکیٹ پہ حملہ ہوتا ہے. سینکڑوں شہری مارے جاتے ہیں اس میں. لاہور میں نیا واقعہ نہیں ہوا. ایک بات ہے، یہ جو ان میں دوڑ لگ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ اب معاملہ ہے کہ وہ ان کے پاس جو یہ ضرب عزم کی وجہ سے ان کی پوزیشن کافی خراب ہوئی ہے، کمزور ہوئی ہے. لہذا ایک مقابلہ ہے کہ اس حالت میں کون زیادہ. تو آپریشن ضرب عزم ٹھیک ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت ٹھیک ہوا. اسے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. اسے کئی سال تک ملتوی کر کے بہت زیادتی کی گئی. اب یہ افواج بالکل اس قابل تھیں کہ یہ کارروائی کر سکتی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی میں ایک کلیئر پوزیشن صاف ہونی چاہیے. ایک اچھے طالبان ہیں، ایک برے طالبان ہیں، ایک ہمارے جہادی ہیں، ایک مخالف جہادی ہیں، ایک بھگوڑے جہادی ہیں. یہ تقسیم بند کرنی چاہیے. اور یہ بات کہ یہ جو واقعہ ہوا اس سے بڑے اہم سوال اٹھتے ہیں. ہندوستان کے لیے بڑے اہم سوال اٹھتے ہیں، پاکستان کے لیے اٹھتے ہیں. یہ واقعہ واگا کی اس طرف ہوا ہے. آج پاکستان کے لاہور کے لوگوں نے جا کے دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی ہمت کا مظاہرہ کر کے دکھایا ہے کہ نہیں، ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں. پاک فوج کو اور کیا چاہیے؟ اتنی حمایت. آج اگر بم دوبارہ چل جاتا، آج دوبارہ سوسائڈ بمبر آ جاتا تو کیا ہوتا؟ لوگ گئے، اس کے باوجود لوگ گئے. یہ عجیب منفرد قوم ہے جو اتنی ولولے والی ہے، جذبے والی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں، کل کو یہی واقعہ واگا کے بارڈر کے اس سے ہو جاتا، پھر کیا ہوتا ہے؟
مجھے معلوم ہے اس وقت یہ بات چل رہی ہے اور یہ ہندوستان پاکستان میں چلنی چاہیے کہ ممبئی جیسا واقعہ پھر ہو گیا. ابھی مودی نے آج کل بیان دیا, افسوس